میں نے 1991 میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے صحافت میں ایم اے کیا اور 1992 میں بہاولپور سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی اس وقت تک ایک پسماندہ صحرائی یونیورسٹی تھی، بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ اولڈ کیمپس شہر کے درمیان تھا، اس میں وائس چانسلر کا دفتر، صحافت کا شعبہ، لا ڈپارٹمنٹ اور خواتین کے 2 ہاسٹل تھے۔ ریلوے کیمپس ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا اور اس میں کیمسٹری اور ایجوکیشن کے شعبے تھے، جبکہ اس کی بالائی منزل پر ہاسٹل تھا اور اس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ باقی یونیورسٹی شہر سے دور صحرا میں تھی۔ یہ حصہ نیو کیمپس یا بغداد الجدید کہلاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں تا حد نظر ریت ہی ریت تھی، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یونیورسٹی کے 90% شعبے اس کیمپس میں تھے۔ اسٹوڈنٹس اولڈ کیمپس سے بسوں پر نیو کیمپس آتے تھے، پڑھتے تھے اور واپس اولڈ کیمپس آ جاتے تھے۔ نیو کیمپس میں کینٹین تک نہیں تھی، اسٹوڈنٹس کو چائے کے لیے بھی اولڈ کیمپس آنا پڑتا تھا۔ وہ ایک مشکل دور تھا۔ ہاسٹل کے نام پر ایک قدیم عمارت تھی جس کی نچلی منزل پر کلاسز ہوتی تھیں اور اوپر لڑکے ہاتھ میں بالٹیاں پکڑ کر بنیانیں پہن کر باتھ روم آتے جاتے تھے یا کپڑے دھو کر برآمدے کی ریلنگ پر لٹکا دیتے تھے۔ کینٹین کے لیے اولڈ کیمپس جانا پڑتا تھا، جبکہ یونیورسٹی کی باقی اہم سرگرمیاں نیو کیمپس میں ہوتی تھیں۔ گویا ہر طالب علم کو دن میں 3 مختلف کیمپس میں دوڑنا پڑتا تھا۔ میں یونیورسٹی کے بعد زندگی کی دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ درمیان میں 1-2 مرتبہ بہاولپور جانے کا اتفاق ہوا، مگر یونیورسٹی کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ 2020 میں 30 سال بعد یونیورسٹی نے مجھے وزٹ کی دعوت دی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ وہ ادارہ جس کے آپ ایک بگلول سے طالب علم رہے ہوں، وہ اگر آپ کو گیسٹ اسپیکر کی حیثیت سے دعوت دے تو یہ میرے جیسے نالائقوں کے لیے واقعی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں بہرحال 27 دسمبر 2020 کو بہاولپور گیا اور یونیورسٹی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جامعہ کی کایا مکمل طور پر پلٹ چکی تھی۔ نیو کیمپس کا صحرا چمن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس میں درخت بھی تھے اور دور دور تک گھاس بھی۔ صحرا کی ریت پر درجنوں ڈپارٹمنٹس کھڑے تھے اور ان میں 65,000 طالب علم پڑھ رہے تھے۔ یونیورسٹی کے کل 126 شعبے تھے، جبکہ ٹیچرز کی تعداد 2,400 تھی۔ مستقل ٹیچرز 1,400 اور جز وقتی 1,000 تھی۔ کیمپس کا ماحول ہارورڈ اور کولمبیا یونیورسٹی جیسا تھا۔ لائبریری انتہائی وسیع تھی اور اس میں اسٹوڈنٹس ریسرچ بھی کر رہے تھے۔ ہمارے دور میں یونیورسٹی میں غنڈہ گردی تھی، لیکن اب وہاں غنڈے تھے اور نہ گردی، صرف اور صرف تعلیم، ریسرچ اور علم و ادب تھا۔ مجھے اللہ نے بڑی دنیا دیکھنے کا موقع دیا۔ میں نے درجنوں عالمی لیول کی یونیورسٹیاں بھی دیکھیں۔ آپ یقین کریں، اسلامیہ یونیورسٹی کسی بھی طرح ان عالمی یونیورسٹیوں سے کم نہیں تھی، اور یہ کارنامہ صرف ایک شخص کا تھا اور ان کا نام پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب تھا۔ ڈاکٹر اطہر محبوب کا تعلق پڑھے لکھے خاندان کے ساتھ تھا۔ ان کا خاندان والد اور والدہ دونوں سائڈ سے انتہائی پڑھا لکھا اور بااثر تھا۔ یہ 2019 میں وائس چانسلر بن کر بہاولپور آئے۔ ذات میں لیڈرشپ گندھی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے پسماندہ اور غیر معروف یونیورسٹی کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور اسے شعبوں، طالب علموں اور فیکلٹی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنا دیا۔ یونیورسٹی نے بہاولپور اور اس کے مضافات میں تعلیم کی ہزاروں شمعیں روشن کی اور یہ سب کچھ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، حکومت کو اس شاندار انسان اور لیڈرشپ کی صلاحیت سے بھرپور شخص سے کام لینا چاہیے تھا۔ اس کے ماڈل کو باقی اداروں تک پھیلانا چاہیے تھا، لیکن آنے والے دنوں میں ہم نے اس عظیم انسان کو بھی عبرت کی نشانی بنا دیا۔ 2023 میں پروفیسر اطہر محبوب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ حاسدین کو خدشہ تھا کہ حکومت کہیں انہیں ایکسٹینشن نہ دے دے یا یہ شخص ترقی کر کے تمام وائس چانسلرز کا باس نہ بن جائے۔ چنانچہ ایک جعلی سکینڈل گھڑا گیا، مقامی اخبارات نے اسے اٹھایا اور یہ قومی خبر بن گئی۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ سرمایہ کاری کر کے یونیورسٹی اور پروفیسر اطہر محبوب کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا گیا۔ اس کے 2 مقصد تھے۔ پہلا مقصد پروفیسر اطہر محبوب کی نیک نامی پر کیچڑ ملنا تھا، اور دوسرا بہاولپور جیسی مارکیٹ میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں پوری طرح پٹ گئی تھیں، ان کے کیمپس خالی پڑے تھے۔ ان پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے پاس ٹیلی ویژن چینلز بھی تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے مفاد کے لیے یونیورسٹی اور پروفیسر اطہر محبوب دونوں کی عزت خاک میں ملا دی۔ پروفیسر صاحب کا نام ECL پر بھی آ گیا اور یہ اپنی فائل اٹھا کر ایک دفتر سے دوسرے دفتر بھی دوڑنے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک لوگوں کی عزت کی رکھوالی کرتا ہے۔
یہ اسکینڈل مکمل طور پر جھوٹا نکلا۔ ملک کے تمام تحقیقاتی اداروں نے اسے جھوٹا، لغو اور فضول قرار دے دیا۔ GIT نے بھی پروفیسر صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اسکینڈل حسد اور مالیاتی فوائد کے لیے گھڑا گیا تھا اور اس کا مقصد پروفیسر اطہر محبوب اور یونیورسٹی دونوں کا راستہ روکنا تھا، اور یہ مقصد بہرحال پورا ہو گیا۔ ملک کی سب سے بڑی اور کامیاب یونیورسٹی کی عزت خاک میں مل گئی اور یونیورسٹی کو بدلنے والا شخص دربدر ہو گیا۔ اب صورتحال دیکھیے، اس ملک میں کوئی بھی شخص چند رپورٹرز، کسی یوٹیوبر یا ایک آدھے نیوز چینل کو ساتھ ملا کر کسی بھی شخص یا ادارے کی مٹی پلید کر سکتا ہے، اور یہ الزام بعد ازاں کتنا ہی غلط اور غلیظ ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس شخص اور ادارے کی عزت بحال نہیں ہوتی۔ پروفیسر اطہر محبوب صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تمام اداروں نے تحقیقات کے بعد اسکینڈل کو بیس لیس اور پروفیسر صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن سوشل میڈیا اور میڈیا کی پرچھائیوں نے پروفیسر صاحب کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پنجاب میں پچھلے 2 ماہ میں 25 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تعیناتی تھی۔ پروفیسر اطہر محبوب بھی ان پوزیشنز کے لیے کوالیفائی کرتے تھے۔ ان کے پروفائل کی وجہ سے انہیں انٹرویو کے لیے بھی بلایا گیا، لیکن انہیں مسترد کر کے ان سے کم کوالیفیکیشن، تجربے اور صلاحیت کے لوگوں کو وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سلیکشن بورڈ بہاولپور اسکینڈل سے ڈر گیا تھا، اور ان کا خیال تھا اگر پروفیسر صاحب کو منتخب کر لیا گیا تو میڈیا ایک بار پھر آسمان سر پر اٹھا لے گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کوئی منفی خبر افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ خوف کی نوعیت اور لیول دیکھیے۔ صرف اس لیے ایک قابل شخص کو محروم رکھا جا رہا ہے کہ ماضی میں چند لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ان پر کیچڑ اچھالا تھا۔ یہ لوگ آج بھی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو کسی نے بلا کر نہیں پوچھا آپ نے کیوں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے پورے تعلیمی ادارے اور ملک کے کامیاب ترین وائس چانسلر کی عزت خاک میں ملائی، لیکن بے گناہ، معصوم اور اہل ترین شخص کو عبرت کی نشانی بنا دیا گیا، اور آج حکومت اور اس کے سلیکشن بورڈ صرف میڈیا کے خوف سے اسے اس کی اہلیت کے مطابق پوزیشن نہیں دے رہے۔ آپ دیکھ لیں، ملک میں کسی بھی اہل شخص کو برباد کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ چند رپورٹرز یا یوٹیوبرز کو ساتھ ملائیں اور کسی بھی پروفیسر اطہر محبوب کو بدنامی کے دلدل میں دفن کر دیں اور بعد ازاں اس کی قبر پر گھاس اگا دیں، اور بس۔ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے یہ ملک اہل اور کارآمد لوگوں کے لیے بنا ہی نہیں۔ آپ اگر یہاں کچھ نہیں کرتے تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ گریڈ 17 میں بھرتی ہوں اور 22ویں گریڈ میں پہنچ کر مراعات اور پلاٹس کے ساتھ ریٹائر ہو جائیں، اور آپ نے اگر دوران نوکری خوشامد کا آرٹ سیکھ لیا یا آپ کسی طاقتور دھڑے کا حصہ بننے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زندگی آپ کے لیے شاندار ہوگی۔ آپ کو ایکسٹینشن بھی مل جائے گی اور آپ کی مراعات اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پروفیسر اطہر محبوب کی طرح کام کرنے کی غلطی کر بیٹھے تو پھر یہ سسٹم آپ کو انارکلی کی طرح دیوار میں زندہ چنوا دے گا، پھر آپ عبرت کی نشانی بن جائیں گے۔ آپ پروفیسر اطہر محبوب کا کیس دیکھ لیں۔ وہ وائس چانسلرز جنہوں نے یونیورسٹیز کی حالت بدلنے کی غلطی نہیں کی، جنہوں نے کسی ادارے کا سٹیٹس تبدیل نہیں کیا، وہ بس آئے، لوکل سیاستدانوں، لوکل میڈیا اور پریشر گروپس کو راضی رکھا، ہاسٹلز اور کیمپس میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہونے دیا، اور انہوں نے گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے عہدیداروں کو خوش رکھا۔ وہ آج بھی اپنے عہدوں پر قائم ہیں، وہ ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کسی نے نہیں پوچھا تم نے پچھلے 10-20 سال میں کیا کیا، لیکن جس شخص نے صحرا کی ریت کو علم اور تحقیق میں بدل دیا، اسے اس سسٹم نے دھوپ میں کان پکڑا دیے۔ اسے ہم نے بے گناہی کے باوجود ٹکٹکی پر باندھ دیا۔ یہ ہے اس ملک کا نظام، یعنی جو لوگ کچھ نہ کریں انہیں ترقی پر ترقی دیتے چلے جائیں، اور جو کچھ کرنے کی غلطی کر بیٹھیں، جو خود کو کارآمد ثابت کر دیں، انہیں پروفیسر اطہر محبوب کی طرح الٹا لٹکا دیں تاکہ ان کا حشر دیکھ کر کوئی دوسرا یہ غلطی نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ کو ایک لمحے کے لیے اپنی اس ادا پر بھی غور کرنا چاہیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کیا یہ ہے ان کا وہ کامیاب ماڈل جس کے ذریعے یہ صوبے کی حالت بدلنا چاہتی ہیں؟ اگر ماڈل یہ ہے تو پھر صوبے اور ملک دونوں کا خدا ہی حافظ ہے۔